اپنے انکل کے حوالے سے جن کا گزشتہ روز انتقال ہوا ہے، سید طاہر علی، جو کہ انڈیا میں حکیم تھے، اور وہاں پر جو مسلمان جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ان کا ایک کلیدی کردار ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور مسلمانوں کے اندر ان کو یکجا کرنے کے حوالے سے۔ اور جس طرح سلمان بھائی نے کہا کہ وہ تنگ نظر نہیں تھے، بالکل انہوں نے بغیر کسی پرسنل گین کے، بغیر کسی اپنی معنوں کے، پرسنل میننگ کے، جو ہے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ کام کیا۔ اور جس طرح سلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے مینٹور بھی تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک کافی قداور شخصیت تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، یہی ہماری دعا ہے۔ اور اس طرح کی شخصیات جو ہیں، وہ جو مینٹور ہوتے ہیں، وہ آج کل بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زمانہ کیونکہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے، پہلے تو جو ہے لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف ان کا رجحان کافی زیادہ تھا، لیکن اب جو ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، اور ان کی ہمیں جو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، جو کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ اسلام کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ محنتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امت کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکیں چیزیں، اور ان کی جتنی ہیلپ کر سکیں، ان کو جتنا گائیڈ کر سکیں وہ کریں۔ تو اس طرح کی شخصیات کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور انہی اثاثوں سے ہی جو ہے نا وہ ہم مزید چیزیں جو آگے آنے والی نسلوں کو دے سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں ان تک۔ تو سلمان بھائی، آپ اس زمانے میں کچھ اقبال کا شعر آپ کچھ پڑھ رہے تھے، تو ڈسکنیکشن ہوئی تو وہ شعر ہم نہیں سن سکے، تو آپ پلیز دوبارہ سے وہ پڑھیے گا۔ جی، وہ اس طرح کی کریکٹر تھے جیسے کہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ زبان ہے دل کی رفیق اور ازل سے رہا ہے قلندروں کا یہی طریق۔ تو میں نے ان کو ہمیشہ سے اپنے چائلڈ ہوڈ سے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی وہ زبان پہ آ جاتی تھی، اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شوگر کوٹنگ یا کوئی ڈپلومیسی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کسی بھی فورم پہ، بڑے سے بڑے فورم کی بات ہو یا نجی سے نجی محفل ہو، جو ان کے دل میں جی سلمان بھائی، تو میں اپنے ویور سے یہی بات کر رہا تھا، جب آپ اوے تھے، آپ کوشش کر رہے تھے کنیکٹ کرنے کی، تو جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر کافی زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی سچویشن بھی جو ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہے، طالبان جو ہے وہ اپنا کنٹرول لے رہے ہیں، اینڈ دین پھر ابھی جب پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ اشرف غنی کے اس بیان پہ کہ پاکستان نے جو ہے بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا افغانستان پہ، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے دو ٹوک بالکل بغیر کسی لگے لپٹے، انہوں نے جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی بات اسٹریٹ ان کو کنفرنٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر افغانستان کے اندر پیس پروسیس ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے۔ 70,000 جانوں سے زائد کا نذرانہ ہم دے چکے ہیں، ہماری اکانومی کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان نے نیگیٹو کیریکٹر اپنا پلے کر رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا ورڈ استعمال کیا۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سول وار کی سی کیفیت ہے، تو کیا یہ وار پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ میں لے لے گی؟ کیا ہم ایک اور وار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا جی۔ جی، ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے احمد، اور وہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ میں ذرا اس پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انکل کے بارے میں، کہ اس طریقے کے لوگ کم آتے ہیں جو کہ جو دل میں وہ کرتے ہیں۔ آج کل آپ کو لوگوں ملیں گے ڈپلومیٹس ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے سیلفش ڈیزائرس کے لیے جو ہے نا وہ بڑا بڑا سچ جو ہے نا دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ کو سچ بولنا اور اگر آپ وہاں خاموش رہ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں، لیکن جب کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ٹو اسپیک ہے ٹروتھ اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے کریکٹر نہیں تھے، اور انہوں نے سیلف لیس ہو کے لوگوں کو پڑھایا۔ پوری دنیا میں ان کو اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہاں پر بھی جب وہ آتے تھے پاکستان، جب یہ نارمل تھے ہمارے حالات انڈیا پاکستان کے، اور اس کے علاوہ اوورسیز بھی جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو کئی دفعہ جو ہے نا کئی وفود ان کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، تو وہ مجھے کال کر لیتے تھے جب میں اوورسیز تھا، تو وہ کہتے تھے کہ آ جاؤ آج، تو پھر میں وہاں جاتا تھا، اور پھر ایک اور پھر انٹینس ایک ڈسکشن ہماری چل پڑتی تھی، اور کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا۔ یہ بڑی پرائیویٹ قسم کی میٹنگز ہوتی تھی، لیکن اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا تھا۔ آپ سیکھتے بہت تھے، لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا تھا کہ کیا لوگ سوچتے ہیں، اس طریقے سے آپ سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے وہ جو پورا وہ گروتھ کا ماڈل ہے وہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو انٹلیکچوئل گروتھ کرنی ہوتی ہے، اور مختلف لوگوں کو آپ نے سننا ہوتا ہے تحمل کے ساتھ، اور کس طریقے سے آپ کو ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اور وہ بڑا زبردست ایک آرٹیکولیٹڈ ان کا ایک وہ ہوتا تھا طریقہ ماڈل، اور وہ بڑا پریکٹیکلی وہ کرواتے تھے آپ سے خود۔ وہ پیچھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اب آپ لیڈ لو اور بتاؤ، کیونکہ ہم نے تو اپنی ٹائم گزار لیا، اور ماشاءاللہ 80+ ان کی ایج تھی،
تو انہوں نے بہت کچھ دنیا میں دیکھا تھا. تو وہ آخر میں وہ کوشش ان کی یہی تھی کہ نوجوان جو ہے وہ تیار ہوں اور آگے یہ پوزیشن سنبھالیں اور وہ لیڈ کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غنی کا رحمت کرے اور ان کے آمین ثم درجات آمین. بلند کرے، ان کے درجات آمین. بلند کرے. اس طریقے کے اب لوگ آنا جو ہے وہ بس کم ہی ہو گئے، اور اور ایسے اب لوگ جو ہوتے لوگ ہیں جو آ کہ رہے ہیں. لیڈرز کو جو ہے نا کریٹ کرتے ہیں. جو بھی لیڈر کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے لیڈرز کو کریٹ کرے، اور اب جو جس مائنڈ سیٹ میں وہ ہے اسی مائنڈ سیٹ پہ دوسروں کو بھی لے کے چلے جائے. تو اس طرح کے لوگ آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت کم آ رہے ہیں. جی بالکل. اب ناپید ہو گئے ہیں آلموسٹ، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر بندہ اپنے جو ہے وہ نیرولی جو ہے وہ پرسو کر رہا ہے اپنے سیلفش گولز، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، اور ہم 3-4 پروگراموں سے کرتے آ رہے ہیں یہ بات، اور ویورز بھی ہماری سوچ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے ریلیٹڈ چیزیں اور پاکستان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو پولیٹیکل، وہ کیوں اتنا بار بار ڈسکس کریں. اس کا پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا اور اس دفعہ بھی میں آپ ویورز کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو پیراماؤنٹ امپورٹنس کی جو چیز ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ ٹاپک ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو پرائیورٹی پہ چیز ہو اس کو ہم ڈسکس کریں، جس کا تعلق تمام جو ہے وہ پاکستانیوں سے ہے یا اس ریجن کے جو لوگ ہیں ان سے. تو جو سب سے زیادہ پرائم امپورٹنس کی چیز چل رہی ہے آج کل وہ افغانستان کے حالات اور اس کے اپنے جو امپیکٹ ہے اور جو ڈومینو افیکٹ جائے گا ریجن پہ، اس کے بارے میں. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی کہ وہ ازبکستان اور تاجکستان اور یہ سب وہ گئے. اور دیکھیں، ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کئی ماہ پہلے ایک بات ہم نے پورا پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو ریجنل اپروچ لینی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو. اس میں ہم نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جب تک پاکستان کو مزید دوست ڈھونڈنے اور ریجنل اپروچ لینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ازبکستان، تاجکستان بالکل اسٹینڈ بائی پہ تھے. اگر آپ پہلے اپروچ کر لیتے نا، ان کو پہلے چلے جاتے، پہلے اپروچ کر لیتے، تو ابھی آپ کے لیے مزید حالات سازگار ہوتے. مطلب آپ ایک اسٹیپ آگے جا سکتے تھے. ابھی تک آپ یہاں گئے، اب آپ ایک اسٹیپ اور آگے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ہم نے وہی والی بات ہے گھوم پھر کے کہ ہم پروایکٹیو ریئیکٹیو اپروچ اپروچ نہیں ہے والے، ہماری. بس وہی ہے کہ جب بالکل ہمارے گلے میں آ گئی، جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ تاجکستان میں انڈیا نے ایک بیس لی ہوئی ہے تاجکستان سے. یہ ہمارے ویورز کے لیے بڑی شاکنگ سی بات ہوگی. تاجکستان میں انڈیا نے ایک بیس لی ہوئی ہے جو آپریٹ کرتا تھا زمانے امن کے زمانے سے، کیونکہ انہوں نے اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو وہ کیا کرتے. تو انہوں نے بڑی پلان بی، اسٹریٹجک پلان پلاننگ سی. کر کے، جی جی جی، ہم تو پلان بی سی، جو ہمارا تو پلان اے نہیں ہوتا صحیح سے. تو وہ انہوں نے، صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم کتنے ریئیکٹیو لوگ ہیں کہ ہم دیکھیں اب ہمارے گلے میں آ گئی ہے جب چیز. تو اب ہم جا کے کیا کر رہے ہیں کہ اب ریجنل کنٹری بھی ہمیں یاد آ گئے. حالانکہ اب عمران خان صاحب کی آپ نے تقریر سنی، آپ نے ازبکستان میں انہوں نے کہا کہ میں بخارا جانا چاہتا ہوں، میں سمرقند جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں، ہمارے اینسسٹرز ہیں جو فور فادرز، وہ بخارا سے ہی مائگریٹ کر کے ہندوستان گئے تھے. تو میرا اپنا بھی جو ہے نا وہ فیملی ٹری جا کے بخارا سے ہی جا کے ملتا ہے. تو جب میں ان کی اسپیچ سن رہا تھا تو میں بڑا مسکرا رہا تھا کہ یار دیکھیں اب کہنے کو بات وہیں پہنچ گئی ہے. کیونکہ جو یہاں سے بخارا اور سمرقند اس وقت گڑھ ہوتا تھا آپ کے لیے ایجوکیشن کا، اور آپ کی جو وزڈم تھی، وہ یہ شہر تھے بغداد، سمرقند، بخارا، تاشقند. آپ کو یاد ہی ہوگا جو ہمارا گلوری کا ٹائم تھا. تو گولڈن اس ایجز. زمانے میں، جی گولڈن ایجز میں، تو اس وقت ہمارے انسسٹرز ایک انویٹیشن پہ ہندوستان آئے مغل امپائر کے، اور وہ آ کے ہندوستان میں سے، اور 1947 کے بعد آپ کو پتا جب پارٹیشن ہوا تو وہ پاکستان آئے. تو جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بخارا اور سمرقند بڑا پسند ہے، اور میں اس کی ہسٹری زیادہ جانتا ہوں، اس کو لوگوں نے مذاق میں بھی اڑایا کہ آپ ازبکستان جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ آپ کی ہسٹری جانتا ہوں. بیسیکلی ان کی بات کو غلط پیرائے میں لیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں آپ کے جو بہت سے جو لوگ ہیں یہاں پہ ازبکستان میں، ان سے زیادہ میں ازبکستان کو جانتا ہوں. یعنی بخارا اور سمرقند اور اس کی ہسٹری میں جو ہے وہ زیادہ پڑھی ہوئی ہے میں نے بھی، کیونکہ میں ہسٹورین، مطلب میں نے ہسٹری پڑھی ہے باقاعدہ. انہوں نے باقاعدہ ہسٹری پڑھی ہے ایز اے سبجیکٹ. تو ہو سکتا ہے پاسبل ہے. آپ کے یہاں بہت بالکل سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. اب بہت سارے لوگ آپ کراچی کی بات کر لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کراچی کی ہسٹری نہیں پتا لیکن وہ رہ رہے ہیں. اور اگر کوئی باہر سے آ کے بولتا ہے کہ میں آپ کو، اگر فور ایگزامپل کوئی گورا آ جائے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کراچی کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں ہسٹوریکل طور پر، تو یہ پاسبل ہے. اب یہ تو اپنی اگنورینس کی بات ہے نا کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کو پتا نہیں ہے. مطلب اب دریا کے بیچ میں بیٹھ کے اگر آپ پیاسے ہیں تو اس کا تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کو آپ کا غلط، قصور ہے. ان کی آپ کو تصور ہے، ان کی بات کو غلط طرح ملی. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں آپ لوگ سب سے زیادہ جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت سو سے، آپ کے یہاں جو بہت سے لوگ ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں ازبکستان کے بارے میں. تو پہلے تو یہ تصحیح کر لیں جو لوگ یہ بلا وجہ کی بس میم بنا کے اور شروع ہو جاتے ہیں نا
جو سیریسنیس ہے، دیکھیں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی سیریس ہی نہیں ہوگی نا. تو جو سیریسنیس، جو سیریس ابھی آپ کے اوپر، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارے ڈور اسٹیپ پہ وار، اور ابھی تک ہماری جو ہے نا مذاق مستری کی عادت ہی نہیں جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، سیرینز سے میں ملا ہوں، عراقیوں سے میں ملا ہوں، لیبینز سے میں ملا ہوں، جو وار ٹون کنٹریز جیسے آپ کہتے ہیں، افغانیوں سے ملا ہوں میں، اوریجنل افغانیوں سے، جو کہ مطلب وہ ریفیوجی آ کے نہیں، جو مطلب وہاں سے وہ پھر باہر باہر چلے گئے. اور وار ٹون ایریا کے لوگوں سے آپ ملیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ملک کی قدر کیا ہوتی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ملک کی قدر کیا ہوتی ایبسلیوٹلی. ہے. یہ قوم ابھی، جی یہ قوم ابھی تک نا مذاق مسخری سے باہر ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے، آپ کبھی سوچ سکتے تھے اپنے وائلڈسٹ ڈریم میں کہ آپ کا کوئی حکمران اس طریقے سے جا کے اشرف غنی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سامنے بٹھا کے بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ نیگیٹو پوسٹر دے رہے ہیں نا پاکستان کا، یہ غلط ہے، اور فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. میں نے آپ کو کیا کہا ہے، 2 پروگراموں سے ہم بات پر زور دے رہے ہیں، ہم تیز اور رومی کی جب بات کرتے ہیں اس میں بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے جو پہلے کے لوگ تھے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، اور ایسی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کے پاس پھر سامنے والا آف گارڈ ہو جاتا تھا، اس کے بعد اب کوئی پھر کچھ نہیں بچتا تھا. اور پھر جب زور بازو کی ضرورت ہوتی تھی تو زور بازو بھی ایسا استعمال کرتے تھے کہ سامنے والا جو ہے وہ چت ہو جاتا تھا. تو دلیل اور پھر زور بازو اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر بات میں آپ کو لڑنا نہیں ہے، آرگیومنٹ سے آپ نے آج کل تو جنگ ہی نیریٹوز کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر دلیل ہی نہیں ہے آپ کی بات میں تو آپ کیا بات کریں. تو انہوں نے دلیل کے ساتھ پورے فورم پہ آپ دیکھیں اشرف غنی کو جو ہے وہ کیسا آف گارڈ کیا ہے، اور اشرف غنی کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی. اس کے بعد ایک بھارتی صحافی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو کہ وہی اپنا جی توتا بالکل. رٹائی والا، جی وہ اپنا توتا رٹائی والا پروپیگنڈا جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا تھا کہ آتنکواد اور یہ اور والا ٹیم کا. جب اس کو انہوں نے سیدھی سیدھی ون لائنر بولا کہ ہمارے بیچ میں جو یہ آر ایس ایس کھڑی ہوئی ہے آپ کی، پوری دنیا میں یہ وائرل ہوا، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ آر ایس ایس کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ گوگل کرتے ہیں فوراً آج کل کہ بھائی آر ایس ایس کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جس پر بھی میں نے کافی کاور، گروپس میں دیکھا جہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ ایک پرائم منسٹر کا جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہوتا، اس نے اس طرح سے کیسے کہہ دیا. تو آئی ڈونٹ نو لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ اسٹریٹجیکل چیزیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے خان صاحب کو پتہ ہے کہ ویئر ٹو ہٹ ایگزیکٹلی جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہو. دیکھیں اس سے کچھ عرصے پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو تھا اس کی ڈیپ ہم نے بات پاکٹس بھی کے کی تھی. حوالے سے. جی جب جی. انہوں نے ڈیپ پاکٹس کا ٹرم یوز کی تو دیکھیں نا اس کا امپیکٹ کہاں سے گیا. سب کو پتہ لگا نا کہ ڈیپ پاکٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ میڈیا کو یوز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ اس کو تنقید نشانہ بنا رہے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے 4th جنریشن وار 5th جنریشن وار کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آپ کا جملہ وائرل ہو جاتا ہے ٹویٹر پہ، وہ ہیش ٹیگ بن جاتا ہے، پوری دنیا اس کو سرچ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن کو نہیں پتا ہوتا ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ بات. تو یہ تو ان کا کام ہے. اور صرف عمران خان، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ یہ قوم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف عمران خان کا کام، عمران خان کا کام نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے نیریٹوز کی جنگ ہے. آپ اپنے آپ اپنے دن میں سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، امہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. فار گاڈ سیک، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک چیز یوز کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، انفارمڈ آدمی ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو بھی آگے جا کے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. جب ایول فورسز یہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں، یہ ایول فورسز اتنی کولیبوریشن سے، اتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جو خیر کی فورسز ہیں یہ کیوں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کرتی؟ یہ کیوں آپس میں کولیبوریشن نہیں کرتی؟ یہ کیوں اپنا وقت جو ہے وہ اس یہ کاؤنٹر پروپیگنڈے کے لیے یوز نہیں کرتی؟ آپ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ کی بورڈ واریر والی بات کرتے ہیں. کہ کی بورڈ واریر کی بات نہیں ہے. آپ کی فیس بک آئی ڈی کبھی بھی بلاک نہیں ہوگی اگر آپ کا سچ جو ہے وہ ان کو ہرٹ نہیں کر رہا ہوگا. وہ آپ کو کبھی بلاک نہیں کریں گے، کبھی آپ کو ہائڈ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر ان کو پرابلم نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر آپ بلاک ہو رہے ہو تو آپ کے نیریٹو سے ان کو کوئی نہ کوئی ضرر تو پہنچ رہی ہے نا، تب بھی اب وہ آپ کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی پوسٹ کا ہے جو بھی ہے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ کی بورڈ وارئر ہے، یہ وہی کرتے ہیں جنہوں نے آج تک خود کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور اور ان لوگوں کو کو یہ بھی اس سمجھنا کی، چاہیے کہ صرف جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے، وہ ہتھیار کی جو جسے کہنا چاہیے نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ توپیں لے کے یا جو ہے نا وہ میزائل لے کے یا گن لے کے ہی جائیں گے اور لڑیں گے. جنگ جو ہے وہ قلم سے بھی لڑی جاتی ہے، جنگ دماغ سے بھی لڑی جاتی ہے. اور یہ اسی جنگ کے تناظر میں ہی ایک نئی چیز ہے. جنگ کا ایک نیا جسے کہنا چاہیے فیس ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے. پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر کام کری ہے. آپ نے
پچھلے پروگراموں میں بھی اس بارے میں کافی مفصل ڈسکشن کی ہے سلمان بھائی کہ پوری دنیا جو ہے بڑی پرو ایکٹیو ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کے حوالے سے، لیکن ہماری اپروچ جو ہے وہی جو ہے وہ سلو ہے، بہت زیادہ لیزی ہے. دیکھیں باقاعدہ ملکوں نے سائبر آرمیز رکھی ہوئی ہیں، مطلب ہمارے یہاں تو بنا ہی نہیں ہے ابھی یہ سب کچھ، یہ تو ابھی ٹائم لگے گا ہمیں. پورے ملکوں نے سائبر آرمیز رکھی ہوئی ہیں، ان کا پورے دن بیٹھ کے یہ کام ہے کہ وہ جو بھی ان کا اینیمی ہوتا ہے اس کے خلاف پورا دن بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ پھیلائیں یا ڈس انفارمیشن پھیلائیں. آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا اس فالس سوٹ کو پھیلنے دیں گے؟ اور وہ جب جڑے پکڑ جائے گا اور پھر آپ کو سرجری کرنی پڑے گی، جیسے آپ نے کیا ہے ضرب عزم اور یہ آپریشن رائے راست اور یہ سب، یہ کیا آپ نے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائی. انہوں نے پوری جڑیں پکڑ گئی ان کا نیریٹو، اور اس کے بعد جب وہ بالکل اینڈ پہ وہ کینسر آ گیا پھر آپ کو سرجری کرنی پڑ گئی. اس سے پہلے کا یہ اسٹیپ ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا کاؤنٹر پروپیگنڈا کریں. اور ابھی بھی ہماری حکومت، ہمارے کوئی سائبر آرمی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ابھی تک، اور ہمارے ابھی بھی حکومت جو ہے کچھ انڈیویجولس جو ہے، جیسے عمران خان نے بیان دے دیا، آپ نے وائرل کر دیا، میں نے وائرل کر دیا. آپ یہ بتائیں نا خود سے ہمارے یہاں کون کتنی چیزیں انیشیٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تقریباً 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں احمد یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، انٹرنیشنل پروپیگنڈا کاؤنٹر پروپیگنڈا دیکھتے ہوئے تقریباً 1 ڈیکیڈ ہو چکا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ایک آدمی ٹھان لے اور وہ انفارمڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اور اس کو ٹاپک کا پتا ہو، سبجیکٹ کا پتا ہو، مجال ہی نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کی دلیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ تو اتنی پاورفل آپ کو کتاب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور صرف کتاب نہیں دی گئی ہے، کتاب دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کو آپ یوز کریں. یہ جو کفر ہے، یہ جو اپریسر ہے، یہ جو ظالم ہے، جو اینیمیز ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کے اینیمی ہیں، ان کے خلاف جہاد میں اس بک کو یوز کرو. اب آپ بک کو کیسے یوز کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ بولیں گے یار کہ تلوار کو میں یوز کر سکتا ہوں، بندوق کو یوز کر سکتا ہوں، ٹینک کو یوز کر سکتا ہوں، ایئر کرافٹ کو یوز کرتا ہوں، کتاب کو میں کیسے یوز کروں گا؟ یہ لوگ ذرا سا تفکر کر لیں تو آپ کو پتہ چلے جب وہ کتاب کو یوز کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو یوز کرتے ہوئے تم جہاد کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیریٹو کی جنگ. وہ کاؤنٹر، یہ کتاب آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دے گی، یعنی یہ حق بتائے گی، یہ سچ بات کرے گی اس فالس سوٹ کے خلاف جو پھیلایا جا رہا ہے، جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو سچ ہے وہ یہ کتاب آپ کو دے گی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایبسلیوٹلی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ. آپ بچپن سے جو ہے، میں آپ کو بتاؤں 571 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیدائش ہوتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال بعد. تب تک عیسائی یہ سمجھتے آئے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی ہے، یعنی مصلوب کر دیا گیا، یعنی کروسیفائی کر دیا گیا. 571 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 40 سال بعد جب نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد جب وحی کا تسلسل شروع ہوا، تب جب قرآن میں آیا کلیئرلی کہ نہیں، نہ ان لوگوں نے کوشش پوری کی لیکن نہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہ صلیب دے سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. کتنے سال ہو گئے؟ 571، اور آپ 40 ایڈ کر لیں، تقریباً 610 سال بعد وہ جو فالس ہوڈ پھیلی ہوئی تھی، وہ جو پروپیگنڈا پھیلا ہوا تھا، اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا دیا گیا. تب کرسچنس کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ہے. اور پھر مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی اصل واقعہ یہ ہوا تھا. 610 سال بعد پتہ لگا، 6 صدیاں گزر گئی ہیں. جب میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ کتاب کو یوز کرتے ہوئے آپ کاؤنٹر پروپیگنڈا کریں گے اور فالس ہوڈ کو ختم کریں گے اور ظلم کو ختم کریں گے. اور تو میں آپ کو ایسے ہی نہیں بول رہا، کریٹر نے آپ کو باقاعدہ بتایا ہوا ہے اس کتاب میں کہ آپ اس کو یوز کریں. آپ یوز ہی نہیں کر رہے نا. جب آپ یوز ہی نہیں کر رہے اور آپ جب ان کی ٹرمز پہ کھیل رہے ہیں، یعنی وہ تو پھر ایک پروپیگنڈا میں ایک اسٹیپ آگے رہیں گے آپ سے. اگر آپ انہی کی طرف پہ چلے جائیں گے کہ آپ بھی پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، یعنی ایک پروپیگنڈا کو کاؤنٹر پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ بھی جھوٹ بولیں گے، تو یہ تو نہیں چلے گا. آپ کو کیا پتا ہے دین نے؟ آپ کو بولا ہے کہ جب سامنے کی طرف سے جھوٹ اور آئے، آپ کو سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کا کاؤنٹر کرنا ہے. پھر دیکھیں آپ وہ کیسے سسٹین کرتے ہیں. بالکل سسٹین نہیں کر سکتے. اور انفارمیشن وارفیئر میں آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر کسی نے یہ پوری ورلڈ ہسٹری میں یہ چیزیں طریقے سے نہیں پڑھی ہیں کہ اسرائیل کیوں بنا ہے، زائنزم کیا چیز ہے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کیا ہے، خاص طور پہ آپ پاکستان کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ایسٹ میں ہندوتوا کی کیا آئیڈیالوجی ہے، یہ جو بی جے پی پاور میں ہے، یہ جو آر ایس ایس اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے،
کی کیا آئیڈیالوجی ہے، اسرائیل کی کیا آئیڈیالوجی ہے، زائنزم کیا چیز ہے، اور یہ پڑھے بغیر آپ دنیاوی طور پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین کریں آپ کی پوری زندگی لگ جائے گی، آپ کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کو کرکس نہیں پتا ہوگا کہ اصل چیز کیا ہے. اور آپ کو کرکس کس نے بتایا؟ آپ قرآن میں جائیں، سورہ بنی اسرائیل موجود ہے، ذرا پڑھنا شروع کریں. اور if you are young guy, literally it's like a music to your heart. جب آپ کو قرآن سے رغبت ہو جائے گی تو یقین کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر کچھ آپ کو فیل ہوگا کہ قرآن آپ پہ وہ چیزیں کھولے گا کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی، نہ کبھی سمجھی ہوں گی، نہ کبھی سوچی ہوگی. کوئی دنیا کا پروفیسر، کوئی دنیا کی لائبریری، کوئی دنیا کی یونیورسٹی کچھ بھی نہیں کر سکے گی جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی، جو بندہ صحیح کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتارے گا، پھر معنی جو رموز اور اسرار اتریں گے، کوشش کرنا، یقین مانیے وہ نہ دنیا کی کوئی لائبریری، نہ کوئی پروفیسر، کوئی اس کا ہم اثر نہیں ہو سکتا. لیکن شرط یہ کہ آپ نے سنسیئرلی کبھی کوشش کی ہے. ہماری قوم نے کبھی سنسیئرلی کوشش کی ہے اس بات کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بول رہے ہو میں ماڈرن، میں آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی بھی میں کچھ کتابیں میری چل رہی ہیں کہ آگے والے پروگرام میں انشاءاللہ بک ریویو کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یقین کریں دنیا کے ٹاپ مطلب انٹلیکچوئلز، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری کی، نہیں، دنیا کے ٹاپ انٹلیکچوئلز کی آپ کتاب پڑھ لیں اینڈ دین یو گو بیک ٹو قرآن. آپ کو پتہ لگے گا کہ کریچر اور ان کا بنانے والا کریٹر، اس کا فرق کیا ہوتا ہے. کریٹر از کریٹر، خالق ہے. مخلوق اور کریشن کا پروسیس اپنی جگہ. خالق نے جو فرسٹ پرسن، قرآن تو اس لائک فرسٹ پرسن، قرآن کی جو اسپیچ ہے وہ فرسٹ پرسن میں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی اسپیچ، آپ نے جلال دیکھا ہے اس اسپیچ کا؟ ڈائریکٹ ہے. ہم نے موسیٰ سے یہ کہا، ہم نے عیسیٰ سے یہ کہا، ڈائریکٹ اسپیچ ہے، فرسٹ پرسن سنگولر میں اسپیچ ہے، ڈائریکٹ. جلال دیکھیں آپ. جبکہ آپ بائبل کی جو بات کرتے ہیں اس میں آپ کیا ہے، آپ کا جان، یعنی جان نے وہ گوسپل لکھی اور جان نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا. دیکھا آپ نے تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو، اور یہاں پر فرسٹ پرسن سنگولر اسپیچ ہے، اور اس کے جلال کا آپ عالم دیکھیں. لیکن اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے. ہم نے تو قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے رکھ لیا ہے نا، کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نکالتے ہیں اور یاسین پڑھ لیتے ہیں، چند سپارے پڑھ لیتے ہیں، کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس. اقبال نے تو کتنی دفعہ کہا یہ بات ان کی شاعری میں کہ بھائی زندوں کا کلام ہے، ابھی زندگی میں ہوش و آواز میں سے ہدایت لینے کی کا وقت ہے، وہ کرو، وہ بھی کر لینا، ایصال ثواب بھی، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہو رہا. لیکن آپ جب جیتے جاگتے ہو اس وقت کیوں نہیں ہدایت لیتے اس کتاب سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہدایت کے لیے؟ تو غلطیاں ہیں نا، فالٹ لائنز ہیں نا ہمارے وہاں. کیسی فالٹ لائنز ہیں؟ جس کو ایکسپلائٹ کون کر رہا ہے؟ ہمارا انیمی. ان کو پتہ ہے یہ اپنے سینٹر سے دور ہو چکے ہیں. کبھی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے خانہ کعبہ کی آج کل کی، جو عشاء کے وقت وہاں پر جو ایک چینل ہے جو دکھا رہا ہوتا ہے عشاء کی نماز، یا آپ نے فوٹیج دیکھی ہے؟ اگر کسی کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی امت اور دین اور اسلام کے لیے محبت ہے، اس کا تو دل خون کے آنسو ہو رہا ہے وہ فوٹیجز دیکھ کے. ایسے ہی، بالکل ایسے. اور فٹ بال اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں. یورو کپ کا فائنل دیکھیں آپ ویمبلے میں اور باہر. کہاں ہے کرونا؟ کہاں ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے اس قوم کو؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا بالکل برین واش ہو چکی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب برین واش ہو چکی ہے، بالکل بھی اس میں دم خم نہیں رہا. الطاف حسین حالی صاحب کی مجھے وہ یاد آ رہی ہے مناجات. وہ کہتے ہیں کہ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. حالت دیکھو اس کی، حالت دیکھیں آپ. فٹ بال اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں. اسرائیل میں جتنی بھی ان کی جو ابھی ان کا ابھی جو ایک ریلیجیس ڈے گزرا تھا، جو جیروسلم میں جو ٹیمپل ماؤنٹس کی جو ڈسٹرکشن ہے
اس کے لیے مناتے ہیں. جو دو دفعہ ان کی ڈسٹرکشن ہوئی ٹیمپل ماؤنٹ کے, ہم ایسکیٹولوجی والے اس میں ایپیسوڈ میں کور بھی کر چکے ہیں کہ 2 دفعہ جو ٹیمپل ایگزیکٹلی. کو گرایا گیا نا, وہ ابھی ان کا 2-3 دن پہلے وہ گزرا ہے وہ ان کا. تو وہ اس دن جو ہے وہ بہت غم مناتے ہیں. آپ دیکھیں وہ دیواریں گریہ کے پیچھے آپ فوٹیج نکال لیں, کوئی ماسک نہیں ہے, کوئی سینیٹائزیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم تو گاڈ آف ابراہم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہ کوئی وائرس کا کوئی سمجھ نہیں پڑتا. تو یہ اس امت کو کیا ہو گیا, اس امت کو کیا ہو گیا کہ جس کے نبی نے, جس کے رسول نے آخر تک یہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنا, میری امت کو جو ہے نا وہ بخش دینا. اس امت کو کیا ہو گیا, کس کی نظر لگ گئی, اپنی کوتاہیاں ہیں, عمل سے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں, عمل چھوڑ دیا ہے, صرف باتیں رہ گئی ہیں, اور بس ایک لمحہ فکریہ ہے اور المیہ ہے. جنگ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ کھڑی ہے احمد, اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. دنیا میں بہت سی سویلائزیشنز تھیں, بہت بہت شاندار سویلائزیشن, آپ کا تو کوئی اس میں اس رینکنگ میں نام ہی نہیں ہے. ایسی زبردست زبردست سویلائزیشنز ہوتی تھی, اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. صرف آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں ملیں گی وہ, کیونکہ انہوں نے فاش غلطیاں کی تھی. کہیں ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم بھی کوئی ایسی فاش کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے جی کہ ہم بھی جو ہے وہ فاش غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے ڈور اسٹیپ پر ہے جنگ, ٹھیک ہے, ہم نے بہت لیٹ کر دیا ہے. ہم ازبکستان, اب ریجنل کنٹریز کا ہمیں یاد آ رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہمیں بہت لیٹ یاد آیا. ہم بہت پہلے بول رہے تھے کہ ریجنل اپروچ لے چاہیے. انڈیا پورا اسٹیج سیٹ کر چکا ہے, امریکہ اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پتہ نہیں آپ کے کوئی خاص لوگ ہیں آپ کے ملک میں جو آخری ٹائم پہ آپ کو آگے کوئی نہ کوئی بچت ہو جاتی ہے. آج جو ہے وہ ایل اے سی جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو چائنا کے ساتھ انڈیا کی لگتی ہے, آج پھر وہ تقریباً گرم ہو گئی ہے, اور چائنا نے اٹیمپ مارا ہے دوبارہ سے, اور انڈیا کو انگیج کرنے کی کوشش کری ہے نارتھ میں. اور آبویسلی اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ پر سے تھوڑا سا پریشر کم ہو. نارتھ میں انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کری ہے انڈیا کو ایل اے سی پہ چائنا نے, اور اس کا ایک سیدھا سا جی کنکلوژن یہ ہے کہ آپ پر پریشر کم ہو, تو آپ پہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے. اور سلیپر سیلز, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا سلیپر سیلز ان کے موجود ہیں آپ کی کنٹری میں, بس وہ سوئچ آن اور سوئچ آف کی دیر ہوتی ہے اور آپ کے ایک دم دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں چائنیز انجینئرز پہ جو حملہ ہوا ہے, تو چائنا تو بہت غصے میں ہے, اور انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ انڈیا اور امریکہ کا کام ہے, آپ کیوں سیکیور نہیں کر رہے ہیں ہمارے بندوں کو, اگر آپ نہیں کریں گے تو چائنا نے باقاعدہ ان کو بٹوین دا لائنز بولے کہ اگر آپ سے نہیں سنبھل رہا تو ہم اپنے اسپیشل فورسز بھیج دیتے ہیں بارڈر ایریاز پہ, وہ دیکھ لیں گے پھر اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو. انہوں نے سارے کانٹریکٹس بھی کینسل کر دیے ہیں, سارے پاکستانی جتنے بھی امپلائیز تھے اس اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے. جی بالکل, وہ کب تک اپنے انجینئرز مرواتے رہیں گے, وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے انجینئرز بھی مروائیں. اور آپ کو ایک بات ٹی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ باڑ اگر میں نے لگا دی افغانستان کے بارڈر پہ تو اس طرف جنگ نہیں آئے گی. آپ نیریٹو میں لڑ ہی نہیں رہے ان سے, آپ ان کے سلیپر سیلز کو کلیئر کر ہی نہیں رہے. کب تک آپ کو یہ بات سمجھ. اور چائنا کے لیے اس کی شہری کتنے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں انہوں نے کتنا اسکلیٹ کر دیا معاملہ, آپ کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی فوجی شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 مہینے کے دوران؟ ڈیلی شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ کی فورسز میں ایسے ہی کیجولٹی ریٹ, آپ کی فورسز میں کیجولٹی ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے پورے ریجن میں. کسی کا فوجی اتنا نہیں مر رہا, شہید نہیں ہو رہا جتنا آپ کا ہوتا ہے. اور ابھی تک تو باقاعدہ جنگ ہی نہیں ہوئی ہے امر, ابھی تو دو بدو اینیمی کے درمیان جنگ نہیں ہوئی ہے. تو یہ کیسا فیس لیس اینیمی ہے جو آپ کو نقصان پہ نقصان پہ نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کس چیز کی سیلیبریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے اپنی کیجولٹیز تو روکیں. اور جو حالات سازگار بن رہے ہیں ریجن میں وہ آپ کی وجہ سے نہیں بن رہے ہیں, وہ تو خدا خود اس طریقے کا ماحول بنا رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ افغانستان میں طالبان وہاں سے کلیئر کر رہے ہیں علاقے, جو آپ کے ڈیورٹ لائن پہ جو علاقے ہیں, جو انڈین جو کانسولیٹس وغیرہ ہیں, وہ تو خود چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں طالبان کی ڈر سے. آپ نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو قدرتی طور پہ وہاں سے چل رہا ہے بارڈر کی اس ویسٹرن طرف بارڈر ویسے ہی سیکیور ہو گیا. جی سیکیور ہو گیا. اور چمن میں انہوں نے چمن بارڈر پہ انہوں نے آپ کے سامنے لا کے اپنا جھنڈا لگا دیا طالبان نے, اور آپ کو کیا کر کے دیں,
یہ تو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دینے والی بات ہے. مطلب آپ کے سامنے لا کے ڈنڈا کھڑا کر دیا کہ بھائی ہم نے یہ والا حصہ کلیئر کر دیا, خدا کا واسطہ اپنی طرف والا بھی حصہ کلیئر کر دو, یہ سلیپر سیلز جو بیٹھے ہوئے نا بندے وہ بھی کلیئر کر دو آپ. جبکہ نہ ان کے پاس ایسی آرگنائز انٹیلیجنس ایجنسی ہے, نہ ان کے پاس آپ کو پتا ہے, نہ کوئی سیٹلائٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی کیمراز ہے, نہ کوئی اس کا. وہ اپنے تئیں تو کر رہے ہیں نا پوری کوشش, آپ بھی تو کریں پوری کوشش. اور آپ کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں یہ بات, پاکستان ویٹ کریں کیونکہ بہت سارے انڈینز, میں آپ کو بتایا کہ بپن راوت نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا, 2 پروگرام پہلے ہم بول چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. پاکستان ریڈی رہے, اور میں بول رہا ہوں یہ انفارمیشن وارفیئر کے لیے کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں, پاکستان ریڈی رہے. کسی بھی وقت وہ ایک فالس فلیگ اٹیک ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر, جس کا پریٹیکسٹ استعمال کر کے وہ پاکستان پر انویژن کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا ارادہ ہے پہلے سے, اور وہ باقاعدہ انہوں نے کہا. عمران خان کا جو بیان دیا اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کے جو انڈیا سے ریئیکشن آیا, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کچھ بھی بولے, جو آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور جموں کشمیر اور یہ سارا ہمارا ہے, اور وہ تو کہتے ہیں گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کلیئر ہے اپنی ویژن میں کہ ہمیں گلگت بلتستان لینا ہے اور سینٹرل ایشیا سے جا کے جڑ جانا ہے, کیونکہ ان کے بیچ میں اور سینٹرل ایشیا کے بیچ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ آپ کا ریجن آتا ہے گلگت بلتستان کا. اگر وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لے لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے سینٹرل ایشیا تک, اور سینٹرل ایشیا کا مطلب ہے وہ یورپ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو وہ تو کلیئر ہے کہ ہمیں ہی لینا ہے. اب آپ بتائیں آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, یا صرف آپ یہی بات کریں گے کہ یار آپ آ جاؤ اب ہم دیکھیں گے آپ کو, یا ہماری طرف آپ نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آپ کی آنکھ نکال لیں گے. اس ریٹرک سے آپ آگے جائیں گے, مطلب اس یہ جملے بازی سے اب آپ آگے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اور فار گاڈ سیک میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی افغانستان میں پورا پاکستان کے پاس جو ہے وہ لیوریج ہے کہ وہ ڈیپ ڈاؤن جائے, اور جو اس کے اندر آ کے ابھی دیکھیں چائنیز انجینئر پہ ہو گیا نا حملہ, چائنیز انجینئر پہ حملہ ہو گیا نا, ایک واقعہ ہو گیا. آپ نے کیا کیا, چائنیز بھی برہم ہو گئے. اب کب تک آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی نااہلی کے ساتھ کب تک دیں گے وہ؟ یہ اس کو آپ کو سیو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ کریں, ڈیپ ڈاؤن افغانستان میں جائیں, ان کے جو سلیپر سیلز افغانستان میں بنے ہوئے ان کو جا کے ڈسٹروائے کریں. آپ کے پاس پورا لیوریج ہے, طالبان بھی آپ کو لیوریج دیں گے, آپ ان کی سپورٹ کریں. آپ دیکھیں اشرف غنی نے کیا کیا اس عمران خان کے بیان سے پہلے, اس نے پہلے ہی بول دیا, اور ان کا وہ جو این ڈی ایس کا چیف تھا امر اللہ صالح, اس نے پہلے ہی بول دیا کہ پاکستان پہلے ہی پروگرام رکھتا ہے کہ اپنی ایئر فورس یوز کر کے نا یہاں پہ حملہ کرے گا. دیکھیں انہوں نے کیسے آپ کو آف گارڈ کیا, یعنی پوری دنیا کو بولا کہ بھائی پاکستان طالبان کی مدد کرنا چاہتا ہے اپنی ایئر فورس کے ذریعے, تاکہ پاکستان فوراً منع کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نے تو ایسے نہیں. انہوں نے پہلے ہی یہ بات سیکیور کر لی کہ پاکستان ایسا نہیں کرے گا. حالانکہ آپ کو کرنا چاہیے, اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو اپنی ایئر فورس یوز کرنی چاہیے. کیا پرابلم ہے جب انڈیا آپ کو بائی پاس کرتے ہوئے وہاں پہ اتنے کانسولیٹ کھول کے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور سب کو ٹرین کر کے بھیج سکتا ہے, تو آپ اپنے جینون اینیمی کو جا کے نہیں مار سکتے؟ یہ بھی آپ کو اس میں بھی شرم آ رہی ہے. مطلب کس چیز کی شرم آ رہی ہے آپ کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ترکی نے کیا کیا تھا آپ نے بتایا سیریا میں, انہوں نے ایک بفر زون بنایا تھا, اور کئی جو ہے وہ 100 کلومیٹر اندر آ گئے تھے سیریا میں. انہوں نے ایک بفر زون بنایا کہ بھائی ترکی کی سرحد کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. وہ سیریا میں آ گئے سول وار کے دوران سیریا کی, اور انہوں نے وہاں جا کے بولا کہ بھائی ترکی نہیں آ سکیں گے, جن کو ہمیں لڑنا ہے یہی لڑ لے سیریا کے اندر اندر. یعنی بفر زون بنا کے اندر آ گئے تھے. آپ ٹھیک ہے آپ ڈیورنٹ لائن کراس کرنا نہیں چاہتے, اچھی بات ہے, لیکن آپ وہاں کراس کر کے ایک کاروائی کر کے تو آ سکتے ہیں نا آپ. جیسے وہ انڈین بولتے ہیں سرجیکل اسٹرائک, آپ تو سرجیکل اسٹرائک ویسٹ میں کر سکتے ہیں نا, آپ کو تو کوئی نہیں کسی نے نہیں روکا. اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے خلاف پلان تیار ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بی ویئر رہیں. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ویکس میں اس منتھ میں اس طریقے کا فالس فلیگ اٹیک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے پریٹیکس کو یوز کر کے انڈیا امریکہ آپ پر چڑھ دوڑ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک پروگرام میں کئی عرصے پہلے ایک پروگرام نے کیا تھا جس میں ہمیں بولا تھا کہ انڈیا نے کچھ معاہدے کیے ہوئے امریکہ سے, جس میں بیکا ایگریمنٹ بھی ہے, جس میں انہوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سیٹلائٹ یوز کر سکتے ہیں, یاد ہے مجھے. ہم ایک دوسرے کی یاد ہے آپ کو, ایک دوسرے کی لاجسٹکس یوز کر سکتے ہیں, اور موقع ملا تو ہم ایک دوسرے کی جو ہے چوکیاں اور جو سائٹس ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, اب تو نوشتہ دیوار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اب تو پورا ماحول بن چکا ہے, اب تو صفحے بچ چکی ہیں, پتہ لگ گیا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اور بیکا ایگریمنٹ کی اب سگنیفیکینس آپ کو پتہ لگ رہی ہے. فالس فلیگ اٹیکس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, احمد سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ فالس فلیگ اٹیک جیسے ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک انفارمیشن وارفیئر والی کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بولا
آپ کے انفارمیشن منسٹر کو آپ کے پورے میڈیا آؤٹلیٹ سے بات کرنی چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرنی چاہیے, آپ کے ریجن میڈیا سے بات کرنی چاہیے, دوست ممالک کی میڈیا سے بات کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا ایونٹ ہوا تو ہم آپ کو ہاٹ لائن پہ لیں گے اور کہیں گے دیکھیں یہ وہ ایونٹ ہو گیا جو بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی, یہ بلیک سوان ایونٹ ہو چکا ہے, اور اب آپ کو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بریفنگ دی تھی, اب آپ یہ ٹائم ہے کہ آپ ہماری مدد کریں, یہ وقت مدد ہے, ٹھیک ہے, اب آپ ہماری امداد کریں اس کاؤنٹر نریٹو کو بلڈ کرنے میں. بس وہ ایک فون کافی ہوگا ہاٹ لائن پہ اس وقت, نہ کہ آپ پھر سے اسکریچ سے شروع کریں کہ یار یہ کیا ہو گیا, انویسٹیگیشن کرائیں گے, ہم نہیں تھے. وہ ڈیفینسو ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ آفینسو میں چلے جائیں اور جا کے ان سب سے پہلے ایک اسٹیج سیٹ کر کے آ جائیں. اور اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کا بلیک سوان کو ایونٹ ہوتا ہے یا فالس فلیگ اٹیک ہوتا ہے, آپ ایک ہاٹ لائن پہ لیں ریجنل کنٹریز کو اور اپنے دوست ممالک کو بولیں یہ وہی ایونٹ ہے جس کے ہم آپ کو ذکر کر رہے تھے, پلیز اب ہمارا آپ ساتھ دیں, اور آپ دیکھیں وہ آپ کا ساتھ کیسے نہیں دیتے, پھر مزہ آئے گا. لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک خواب خرگوش میں رکھے, آپ کو بولے سب امن ہے, ہم نے تو سیز فائر کیا ہوا ہے, اور انڈیا نے سینکڑوں بنکر بنائے ہیں اپنی سرحد کے ساتھ. بنکر کیوں بنائے جاتے ہیں سرحد کے ساتھ پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ نے فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار والی موویز دیکھی ہو ہالی ووڈ کی, تو وہ جو بنکر بنے ہوئے ہوتے ہیں زمین کے نیچے, وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ سرحد سے جب دوسری آرمی آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اتنی آرام سے ایڈوانس نہیں کرنے دینا چاہتے, مطلب آپ ایڈوانس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بنکر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس سے نکل کے کرتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں, تو اتنی آرام سے آپ ایڈوانس نہیں کر سکتے کہ چلتے ہوئے آ جائیں آپ, ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہاں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بنائے ہوئے کہ ان کا ارادہ ہے کہ ہم آگے جائیں گے اور پیچھے آ جائیں گے کام کر کے, اور یہاں گھس جائیں گے اور بچ جائیں گے, اور ہماری ایئر پاور ہوگی, ہمیں سپورٹ ہوگی. پاکستان کو اب ریڈی رہنا چاہیے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن وارفیئر وائٹل امپورٹنس اختیار کر چکی ہے. آپ اس کو سمجھیں اور جلد سے جلد اس پر جو ہے نا, اور ہمارا جو ایجوکیٹڈ انفارم طبقہ ہے, اگر حکومت نہیں کری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ ریڈی رہیں ذہنی طور پر. جب بھی یہ چیز ہوگی آپ کو اپنے تئیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریے. پچھلے ادوار میں ہم اپنے نے طور سب پہ کچھ جنگ کوشش لڑنی کی ہے ہے, آپ جی اپنے طور پہ ختم کریے. اور یہ سول ملٹری والا جو ہے وہ ڈفرنس ویسے بھی ختم ہو جائے گا. اگلی جو جنگ آ رہی ہے آپ کی, وہ سول ملٹری والا ویسے بھی ڈفرنس ختم ہو جائے گا. آپ کو خاکی وردی پہننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ اپنی ٹی شرٹ میں بیٹھ کے, شلوار قمیض میں بیٹھے گھر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں تو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ہو, اور آپ کو اس کا ادراک ہو کہ کس قسم کی جنگ ہے. بالکل آپ کو خاکی وردی پہننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ خاکی وردی سے بھی زیادہ افیکٹو کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو پراپر پتا ہو اور آپ ذہنی طور پہ تیار. میں آپ کو بتا رہا ہوں نیریٹو کی جنگ ہے, اور پچھلے ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں. 27 فروری کا جب واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے, اس وقت اچانک سے جب یہ ہوا ایک دم انفارمیشن وارفیئر کیمپین چل پڑی تھی, اور پاکستان نے اس کو ایگزیکٹلی. پش بیک کیا. پاکستان نے اس کو پش بیک کیا, اور ہاں آرمی نے ایکٹ کیا اور ہم نے اس کو پش بیک کیا. اور آپ دیکھیں پوری دنیا انڈیا کو جو ہے منہ کالا ہو گیا کہ چند درخت گرا کے چلے گئے, اور آپ کا جینوئن بندہ ہم نے پکڑ کے پوری میڈیا کے سامنے اس کو لگایا, اس کا انٹرویو کرایا, اس کو چائے بھی پلائی, اور اس نے کہا کہ the tea was fantastic. ٹی واز فینٹاسٹک. یہ تو صحیح بات ہے, کسی ڈھابے سے بنوا کے پلوائی ہوگی اس کو. ہاں بالکل, وہ تو مشہور جی ہے ہمارے ڈھابوں کی, ویسی چائے بہت جی اچھی بالکل بالکل. ہے. جی جناب, جی جی وہ تو ضروری بھی تھا, اور شاید وہ چائے دوبارہ پینے کے لیے آ بھی جائے. کوئی بعید نہیں ہے ان سے کہ وہ یہ جی جی سوچ کے آ جائیں کہ یار چلیں کوئی بات نہیں, ایک چائے پینے کے لیے ایک گلاس تو گروا ہی سکتے ہیں. تو جناب یہ آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا سلمان بھائی کہ واقعی ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ حکومت کو بھی اور جو تمام تر سویلینز ہیں ان کو جو ہے اس وار کا پارٹ بننا ہے اور انفارم رہنا ہے, انفارمیشن کو آگے بڑھانا ہے. اور ہم بھی اسی سلسلے کی کڑی, ہمارا جو پروگرام ہے یہ پورا, ہم اسی چیز کے اندر ہی اپنے جو 2 سینٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو جو ہے وہ کامیاب فرمائیں. اور آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ دیں گے, ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ایک دوسرے کو بتاتے چلے جائیں, آگے اس بارے میں سرچ کریں, ڈگ ان کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور کی طاقت سے نوازا ہے, تو شعور کو استعمال کریں رائٹ کاموں میں, اور اپنی انرجی کو پازیٹیو چیزوں کے اندر استعمال کریں تاکہ آپ اپنے ملک کو ملت کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو سلمان بھائی پروگرام کے آخری حصے میں میں اب آنا چاہوں گا, اور اس آخری حصے میں آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نارم ہے کہ ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں, تو اس ویڈیو کو ہم چلاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی وقت است که بگشایم, وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. ایران حرم دیدم, ایران حرم
جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جو ہمارے ویورز ہیں، ریگولر ویورز ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا کیا سلسلہ چل رہا ہے. آج 10 ٹیلز فرام رومی میں سے، حکایت رومی میں سے ہم 7ویں حکایت کو آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں. یعنی پچھلے 6 پروگراموں میں ہم نے مسلسل جو ہے وہ حکایت رومی کو ایڈ کیا ہے. آج ایک اور نئی حکایت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو سلمان بھائی اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. جی سلمان بھائی. جی احمد، جیسا کہ بار بار ہم یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ وقت است کے بخشایم میں خانہ رومی باز پیران حرام دیدم در سین کلیسا مست. بار بار وقت جو ہے ہماری اس بات کو پروو کرا جا رہا ہے، اور اقبال کی اس بات کو پروو کرا جا رہا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کسی اور چکروں میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کا میخانہ کھولا جائے اور چیزیں اپنے ہاتھ میں لی جائیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اقبال کی یہی دعا ہے نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو جو پیر ہے یہاں پر وہ بزرگی والا پیر یوز ہو رہا ہے. یہ وہ اردو والا پیر نہیں ہے جس میں پیر اور مرید والا پیر، یہ وہ نہیں ہے. فارسی اور اردو کے پیر میں فرق ہے. تو جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کا مطلب اقبال کا یہ ہے کہ جو بزرگ ہو گئے، جو ایجڈ ہو گئے، ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے انفارمیشن وارفیئر کی بات کی سب کچھ، لیکن ان کو آپ سمجھانے جائیں گے بھی تو اٹس ٹو لیٹ. تو ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ جو جوان ہیں وہ باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے جو کہ دین نے آپ کو دیے ہیں اس میں رہتے ہوئے اس اسٹرگل کو جو ہے وہ پرسو کریں. اور ایوری ناؤ اینڈ دین یہ چیز پروو ہو رہی ہے. آپ کے حکمران کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، سوائے عمران خان کے. آپ بتائیں ایک نام اور بتا دیں جو کہ یہ کاؤنٹر جو نیریٹو ہے اس کی کیمپین میں کوئی حصہ ڈال رہا ہے یا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. پوری کی پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ری ریسنٹ ٹویٹ اس میں بھی کرتے ہیں. جی ری ٹویٹرز ہیں. اور دوسری بات ابھی دیکھا آپ نے جو دورہ تھا اس میں بالکل گئے سب مزے سے، لیکن آپ نے سنا کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجک بات کی ہو، کوئی ایسا بیان دے دیا گیا ہو جس نے ریپل ایفیکٹ کریٹ کیا ہو؟ نہ، ایسی آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں. خیر، ہم آتے ہیں آج کی حکایت رومی کا جس کا عنوان ہے صبر و تحمل. دیکھیں یہ ہم نے بڑی جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز جو ہم نے کی ہے نا، یہ 10 حکایات بڑی ہم نے کیئرفلی چوز کی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیشن بلڈنگ کرنی ہے. جو آپ کے گیپس ہیں، جو کنفیوژنز ہیں اس قوم کے دماغ میں، وہ دور کرنی ہے اور وہ گیپس فل کرنا ہے. صبر و تحمل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری قوم کو. ابھی تو میں نے آپ کو حکایت ہی نہیں سنائی، لیکن آپ اگر ٹائٹل بھی لے لیں تو آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ اس قوم کو بہت بالکل، زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہے. یہ تو ہم روز ہی کہتے ہیں، روز ہم ایویڈنٹ ہیں چیزیں جی ہمارے لیے، ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. جی جی جی. تو حکایت کچھ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں، کیونکہ ایز اے شہزادے وہ پروان چڑھے تھے فرعون کے دربار میں، اور جب وہ سب کچھ ہوا تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک کپتی تھا، مطلب جو مقامی ایجپشن تھا مصری. تو ایک واقعہ ہوا، ہم اس کے ڈیپ میں نہیں جائیں گے ابھی. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. اور اللہ کے حکم سے ان کو پھر مدائن جانا پڑا، جو کہ آپ اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو اس کے ویسٹ میں پڑتا ہے یہ علاقہ. تو وہ مدائن آ گئے، وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے قصہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی ہوئی ان کی. تو وہاں پہ وہ بکریاں چراتے تھے شعیب علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو وہ بکریاں چرا رہے تھے. تو ایک بکری جو ہے وہ بہت دور تک چلی گئی اور ہاتھ نہیں آئی ریوڑ سے، اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور بہت تھک گئے، اور جو ہے ان کی جو ہے پاؤں میں آبلے پڑ گئے. بہت دور سفر پہ لے گئی، اور جو ہے وہ آخر کار بکری خود تھک ہار کے ایک جگہ کھڑی ہو گئی. تو وہ اس بکری کے پاس آیا، ان کو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جلال تو آپ کو پتہ ہی ہے، مشہور ہے ان کا جلال. تو جب وہ آئے لیکن انہوں نے ضبط کیا، اور انہوں نے جب وہ بکری ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور تھک گئے، وہ بھی تھک گئے، بکری بھی تھک گئی، تو وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آئے اور اس کی پیٹھ پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور دھول مٹی جو ہے وہ ہٹائی اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے تو تھکایا ہی تھکایا، تم نے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ تم نے مجھے تو تھکایا، تم نے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا. تو تم تو اپنے آپ پہ رحم کرتی. چلو میں تو آ گیا یہاں تک، میرے آبلے بھی پڑ گئے اور سب، لیکن اپنے آپ کا تو تم دھیان کرتی. تم تو ایک کمزور سی ذات ہو اور اپنے آپ کو تھکا دیا. تو اپنا تو کچھ خیال کرتی. تو مجھے اس واقعے کے دوران جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
بالکل اپنا تو اپنے حال پہ تو رحم کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ, تو کمزور ذات ہے, تو اپنے آپ پہ تو رحم کر. تو فرشتوں کو یہ ادا بڑی پسند آئی, اور فرشتوں نے وہاں پہ چمگوئیاں کی کہ موسیٰ تو ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو نبوت ملنی چاہیے. اس طریقے کے پوری بکری نے ان کو تھکا دیا اور اتنا ٹائم ان کا گیا اور سب کچھ, اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کوئی سختی نہیں کی, اور بکری کو آگے باقاعدہ اس سے ہمدردی جتانے لگے کہ اس سے جو ہے وہ سمپتھی کرنے لگے. تو یہ تو واقعی یہ تو نبوت کے لیے سلیکٹ ہیں, اور ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے, سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہونے لگی ملائکہ کے درمیان. تو اس کے بعد ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ ایسی تو نہیں نا. جب آدم علیہ السلام کو یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں ذکر ہے, جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے اس وقت پیچھے مگویاں کی تھی, تو کہا کہ یہ زمین پہ جائے گا, فساد کرے گا. دیکھیں فرشتوں کو اتنا تو پتا تھا, اتنا تو علم اللہ تعالیٰ نے غیب کا دیا ہوا تھا کہ انہوں نے زمین پہ جائے گا, جنگ و جدل کرے گا. اور کیا, ہم نے نہیں کیا. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے, اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں کتنے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے جواب میں, جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور تمہیں پھر فرشتوں نے توبہ کیا. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. یہ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل سے واقعہ موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے, ایوری ناؤ اینڈ دین اللہ تعالیٰ پروف کرتا ہے کہ اگر میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو, تو ایسی تو بات نہیں ہے نا, کچھ تو اس کے اندر میں نے کوالٹیاں رکھی ہیں, تبھی میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات بڑا بگ ٹائٹل ہے یار. سوچو احمد کسی دن کہ جن بھی اس کی مخلوق ہے, اگر فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں, اور یہ حیوانات بھی, اور جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ ڈائناسورس کی ہڈیاں بھی ملی ہیں, ایسے ایسے چیزیں تھیں اور ہیں, اور انویزیبل اور ویزیبل, ان کے درمیان ایک کمزور سا انسان کھڑا ہوا ہے جو اتنا ولنریبل ہے کہ وہ ایک اسٹاپ طے نہیں کر سکتا پیدل, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری نہیں جا سکتا بغیر ٹرانسپورٹیشن کی مینس کے, ایک ٹائم بھوکا نہیں سو سکتا. یہ کمزور سا انسان جو کہ ڈپینڈنٹ ہے مٹیریل سورسز پہ, کچھ تو اس کے اندر ایسی چیز اللہ میں نے رکھی ہے نا کہ جو کہ اشرف المخلوقات والی ہے, اور وہ اسپرچویلٹی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. ظاہر سی بات ہے وہ مٹیریل مینز نہیں. اگر مٹیریل مینز ہوتے تو آپ تو ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتے. کچھ تو آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے نا انہونی سی, جس کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات بھی پریشان ہیں آپ کے بارے میں, اور گمان ہی لگاتی رہتی ہیں کہ یہ نہیں کر سکے گا یہ, اور پھر اللہ تعالیٰ ایوری ناؤ اینڈ دین ان کو رانگ پروف کرتا ہے. تو خیر یہ بات چمگوئیاں ہونے لگی, تو یہ واقعہ ہو گیا. تو مولانا جلال الدین رومی نے جب سینٹرل آئیڈیا پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے انبیاء کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے جو پروفیشن اختیار کیا ہے وہ بکریاں چرانا ہے. اس کی وجہ ہے, اور اس کے اندر حکمت ہے. اب آپ سنیں حکمت کیا ہے. جب آپ بکریاں چراتے ہیں نا, اگر آپ نے کبھی گدڑیے کو دیکھا ہو بکریاں چراتے ہوئے, کبھی کنٹری سائڈ میں یا ادھر آپ گئے ہوں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لائن میں سب جا رہے ہوتی ہیں, اور کچھ بھیڑیں یا بکریاں یا جو بھی جو کیٹلز ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو گدڑیے کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ سب کے سب ساتھ چلیں, ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں, کوئی بھٹکے نہ راہ سے, اور خیر و عافیت سے سب کے سب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. یہی ہے نا گدڑی کی رسپانسبلٹی. تو انبیاء کو یہ تربیت دینا بکریاں چرا کے کہ امت کو جوڑ کے چلنا ہے, ایک ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, کسی کو بھٹکنے نہیں دینا راہ سے. اور راہ کی اگر ہم بات کریں سمبولیکلی تو راہ تو پھر سورہ فاتحہ میں کلیئر ہے, صراط مستقیم, اس راہ پہ چلنا ہے, بھٹکنے نہیں دینا. اگر کوئی بھٹک جائے راہ سے تو اس کو لے کے آنا ہے. تو یہ بیسیکلی پریکٹیکل ان کی ٹریننگ ہوتی تھی جب ان کو کوئی منصب ملنے والا ہوتا تھا. اور وہی ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب پریکٹیکل رسپانسبلٹی دی گئی, جب وہ واپس مصر گئے تو ان کو پہلے ہی ان کو جو ٹاسک دیا گیا, ان کو بولا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں اور جا کے اس کو باقاعدہ دو بدو دعوت دیں. تو اب آپ کا مشن شروع ہے, اس سے پہلے ہی ساری پریکٹسز ہو چکی ہیں. تو خدا کسی سے اگر کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو اس سے پہلے اس کو پریکٹس کرواتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے, اگر آپ کو کوئی ہارڈ فیلنگز ہو رہی ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں نو پین نو گین, اگر آپ کو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں, یہ اومنز یہ اشارے سمجھیں کہ کوئی اب آپ سے کام لیا جانے والا ہے, اب آپ کی باری آ رہی ہے. اور اپنے آپ کو رونا دھونا مت کریں, آپ اس کے اندر رمز تلاش کریں اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ صبر و تحمل کا جو عنصر ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور آپ جب بکریاں چڑھاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں 100 بکریاں ایک سمت میں جا رہی ہیں, ایک بکری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام
کو इतना चलना पड़ा और इतना थकना पड़ा और वहां जाना पड़ा, बाकी तो सब सही चल रही थी, वो छोड़ देते एक बकरी को? नहीं, जब आप रहबर होते हैं ना तो आपको सबको लेके चलना है, कोई भटकेगा भी राह से आपको उसको तो दोबारा बुलाना है, कोई डाइवर्ट होगा, कोई थक के बैठना चाहेगा, कोई रफ्तार स्लो कर देगा आपकी, आपको रफ्तार मेंटेन करनी है ना। तो ये सब्र और तहम्मुल का जो मुजाहरा इस एक्टिविटी से मौलाना रूम बोलते हैं कि अंबिया की तरबियत इस तरह हुआ करती थी और इस तरीके से सब्र और तहम्मुल हुआ करते थे। और वो कहते थे कि अगर आप मखलूक खुदा के साथ अच्छा करते हैं तो आप देख लें कि एक बकरी के साथ उन्होंने तहम्मुल और सुकून और सब्र का मुजाहरा किया तो वहाँ चहमगुइयाँ होने लगी मलाइका के दरमियान, ये तो डिजर्व करते हैं वाकई यार, इतना होने के बावजूद ये जो है वो मतलब सब्र से बाकायदा उसकी गर्द साफ कर रहे हैं अपने हाथ से और जो है वो सब्र के साथ काम कर रहे हैं, तो ये डिजर्व करते हैं वाकई ना पूरे। ये जो सब्र तहम्मुल है ना, और ये जो मैंने आज आपको बताई बात कि आप किसी दिन कंट्री साइड, हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे कि कभी इस रैट रेस से और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकले और किसी दिन कंट्री साइड जाएं, नॉर्दर्न एरियाज या अपने यहीं पर ही कंट्री साइड पे, और जाके देखें कि जब गदड़िया लेके चलता है और इस तरीके की जो वाकयात हैं उनको ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से होता है। और वो लेके, उसको नहीं पता, उसका डेली का काम है, वो कर रहा है, लेकिन आप जब दूर से बैठ के उसको ऑब्जर्व करेंगे आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, उसका वो डेली रूटीन हो चुका है। लेकिन आप जब देखेंगे उसको आपको बहुत चीजें मिलेंगी कि वो कैसे जा रहा है, डाइवर्ट जो चीजें हुई हैं उनको कैसे जाके जोड़ रहा है, एक एक कैसे लेके चल रहा है, और कोई बात नहीं मान रहा तो वो क्या कर रहा है, सबको तो नहीं वो सख्ती कर रहा। इस वजह से ये सब्र तामुल, जब ये पेशेंस और टॉलरेंस आपके अंदर आ जाएगी, और ये वो वाली बात है इंक्लूसिव अप्रोच है कि आपको सबको साथ लेके जाना है। एक लीडर क्या होता है, वो सबको साथ लेके चलता है। सेल्फिश आदमी अकेला चलेगा, वो कहेगा भाई मेरा हो जाए मैं कर लूं, उसकी बाद में मैं हाँ, है ना। आप जब कम्युनिकेशन भी एडवांस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है ना कि वो बंदा सही नहीं होता जो बार बार आई 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 अपने जुमलों में यूज कर रहा होता है ना। आपको एक हिंट दे दी गई है कि जो बार बार आई आई आई, आपको अपनी सूफी शायरी में भी ये बात मिलेगी। आप बाबा बुल्ले शाह को उठा लें और वो यही बोलते हैं ना, मैं जो है ना, मैं ये आपको खत्म करनी पड़ेगी पहले, ये मैं खत्म करें आप, ये जो आई वाली जो मैं है ना ये आप अपनी खत्म करें, तब जाके आपको कुछ चीज सीखोगे। एक इंक्लूसिव अप्रोच लें, सबको साथ लेके, और लीडरशिप का तकाजा यही कि वो सेल्फिश नहीं होता, सेल्फलेस होता है, सबको साथ लेके चलता है। ये क्वालिटीज आप में देखें, फिर देखें डिवाइन जो है नेचर वो किस तरीके से आपकी हेल्प करती है। और मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, पिछले प्रोग्राम में शायद, कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक और बात कही कि आपसे अगर कोई चीज ले ली जाती है ना तो वो टेम्परेरी, पहली बात तो आपकी लाइफ खुद टेम्परेरी है, 50 60 70 साल एवरेज, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई चीज दी जा रही है तो आप समझ लेते हो कि मैं इसका मालिक बन गया हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ, आप बोलते हो मैं इसका ऑनर हूँ। ये सब आपकी लाइफ टेम्परेरी, ये दुनिया टेम्परेरी, उसके अंदर आपकी लाइफ टेम्परेरी, और उसके अंदर वो जो चीज दी गई है तो उससे और ज्यादा टेम्परेरी हो गई आपकी। और उसकी जो पोजीशन आपको दी गई है, बेसिकली आप गौर नहीं करते, ये वर्ड बड़ा गौर से यूज करें आप। ऑनरशिप और पोजीशन में फर्क है। ऑनरशिप उसकी है, मालिकुल मुल्क कौन है? अहमद, मालिकुल मुल्क वो है, मालिक तो वो है, आपका मेरा सब मालिक। तो अगर मालिक कोई चीज अगर आपको कुछ ऐसे के लिए देता है तो उसको आप क्या बोलते हैं दुनियावी तौर पे कि भाई इसको वक्ती तौर पर पोजीशन दी है ना, कुछ अरसे के लिए आपको यूज करने के लिए चीज दी। तो लीगल टर्म में इसको वो कहते हैं बेलर और बेली। बेलर वो होता है जो आपको देता है यूज करने के लिए चीज, और बेली वो होता है जो कुछ अरसे के लिए यूज करने के लिए चीज लेता है आपको कुछ अरसे के लिए। उसमें आप जो है वो फिर एरोगेंस में आ जाए कि मेरे पास इतना है और ये है और वो है। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मालिकुल मुल्क वो है, आप उसने आपको एक टेम्पररी चीज दी है और वो भी इम्तिहान के लिए दी है। जब आपको एक चीज इम्तिहान के लिए दिया, आपने एरोगेंस करके वो भी जाया कर दिया सब, ठीक है ना। और फिर आप उसको दूसरे पे रोप झाड़ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत से लेके आया हूँ, ये मेरी मेहनत से मैंने कमाया, ये मैंने नहीं, आपको इम्तिहान के लिए ये चीज दी गई है और आपको टेस्ट किया जा रहा है, दे के भी, किसी को दे के टेस्ट किया जाता है, किसी को लेके टेस्ट किया जाता है, ये उसके इम्तिहान आता है। जब आपको दिया जाए तो आप शुक्र करें, और आप जब आपसे लिया जाए तो आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। और इसी टाइटल पे हम इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं, और इख्तितामी कलमात के लिए अहमद। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सब्र और शुक्र और सब्र और तहम्मुल जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको अगर सब्र करना, तहम्मुल करना अगर आ जाए तो वो दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला उसके लिए मामला जो हैं बहुत ज़्यादा आसान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब में जो है वो सब्र तहम्मुल और पेशेंस जो है वो टॉलरेंस जो है वो हम तमाम तर लोगों को नसीब फरमाए, आमीन। और उसके साथ ही एक और चीज़ जो कि हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि हमने जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो
قرآن پاک سے لینی ہے. قرآن پاک ام الکتاب ہے جس طرح سلمان بھائی کہتے ہیں, تو ہم نے روز کوشش کرنی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے. تھوڑا پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں, قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر جتنا عمل درآمد کر سکتے ہیں کریں. وہی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے, وہی جو ہے آپ کی زندگی کے لیے آپ کا رہنما ہے. تو اس کے اوپر جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ کریں. آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. آج کی 27ویں ایپیسوڈ تھی طرفہ تماشا. ہمارا جو پیج ہے facebook.com/طرفہ تماشا, اس پہ بتا سکتے ہیں. پچھلی تمام سارے ایپیسوڈ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ میرا یوٹیوب پیج youtube.com/احمد جلیل اور سلمان بھائی کا یوٹیوب پیج سید سلمان شاہ, آپ اس کے اوپر جا کر بھی آپ پرانی ایپیسوڈ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے سلمان شاہ کو سید سلمان بھائی کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور میرا ہینڈل ہے احمد جلیل. پروگرام کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی, اور ملک کو قوم کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا, اور ان تمام تر لوگوں کو بھی جو کہ بیمار ہیں اور کسی نہ کسی ہاسپٹل میں ہیں, کہیں بھی پریشانی میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ signing off from طرفہ تماشا پاکستان. پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.